السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، احیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 16 16واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کی توفیق سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی بھی قدر وضاحت کریں گے، اور ضرورت پڑی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کتاب الحدود۔ کتاب الحدود میں جو باب ہے، باب الحدود، اس ضمن میں ہم نے سے پہلے کے اسباق میں احادیث پڑھی ہیں، اور آج بھی شاید ایک دو حدیث اس ضمن میں آئے گی، اس کے بعد نیا باب بھی آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں براہ راست احادیث کی نصوص کتاب سے۔ پہلی ہماری آج کی جو حدیث ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ، کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کا نفاذ یا اس کو قائم کرنا یہ بہتر ہے، من مطر 40 لیلۃ 40 راتوں کی رحمت کی بارش سے، من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ، اللہ کے شہروں میں۔ رواہ ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے، اور حدیث ہے 3588۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے، مگر شواہد کی بنا پر، اپنے شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن درجہ پر آ جاتی ہے اہل علم کے ہاں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں سعد بن سنان الحنفی الحمصی متروک راوی ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اسے وضع سے مطعون کیا ہے، کہ یعنی جو سعد بن سنان جو تھا یہ متروک راوی نہیں، بلکہ بعض امام دارقطنی وغیرہ نے اسے کہا ہے کہ یہ حدیثیں بھی وضع کیا کرتا تھا۔ اس پر تان ہے حدیث وضع کرنے کی بھی، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال جیسے پانی برسنے سے ملک کی آبادی ہوتی ہے، رعایا کی زندگی بھی ایسی ہی اللہ کی حدود قائم کرنے سے خوشحال ہو جاتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ مجرموں کو سزا ملنے سے لوگوں کی جان مال بھی محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی برستی ہے۔ تو اس لیے بہرحال حدیث کے جو مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے حکم کا نفاذ ہو، اللہ کی حدود ہیں وہ جاری کی جائیں، ان کو قائم کیا جائے، تو اللہ کی زمین پر فساد ختم ہوتا ہے اور لوگوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ 3589، 3589 حدیث آگے ہے۔ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، امام نسائی نے اپنی سنن النسائی میں اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، جبکہ یہ اوپر کی روایت جو ہے اور متن یہی ہے، الفاظ یہی ہیں، جبکہ اوپر کی جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی اسنادی حیثیت آپ نے سن لی۔
جبکہ یہ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 3589 یا 3599، 3589، اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں جریر بن یزید ضعیف راوی موجود ہے۔ دیگر اس کے شواہد بھی ضعیف ہیں، اور ان شواہد میں اوپر بھی ذکر ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہیں، اور مختلف راویوں سے محدثین نے روایت کی ہے، اوپر کی امام ابن ماجہ نے اور نیچے کی امام نسائی نے، تو دونوں ہی جو ہیں وہ اپنا ضعیف ہیں، صحت کے معیار کو نہیں پا سکیں۔ چلو جی آگے، بہرحال مفہوم کے بارے میں نے بات بتا دی ہے، مفہوم میں کوئی شک نہیں، اللہ کے حکم کا نفاذ زمین میں فساد فی الارض کو ختم کرتا اور اللہ کی رحمت کو اور رضامندی کو جنم دیتا ہے۔ غالباً آگے نیا باب آ گیا ہے کتاب الحدود کے ضمن میں، یہ ہے باب قطع السارقاتی، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بیان۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے چوروں سے بھی اور چوری کرنے سے بھی۔ یہ ایسا کبیرہ اور ایسا یہ خطرناک گناہ ہے کہ جب چوری کی لت پڑ جائے تو پھر وہ چھوٹتی بہت مشکل ہے۔ تو باب و پھر یہاں تک کہ معاملہ ڈکیتیوں اور وارداتوں پر آ جاتا ہے۔ باب و قطع السارقہ، کیا شریعت نے جو بھی فساد فی الارض کا موجب ہوتا ہے عمل، تو اس کی اللہ یا شریعت طاہرہ یا رحمت للعالمین اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بیان۔ الفصل الاول 3590 حدیث۔ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، نہیں کاٹا جائے گا کسی چور کا ہاتھ سوائے ربع دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری میں۔ ربع دینار یعنی 1/4 جو ہوتا ہے، 1/4، ایک چوتھائی دینار کا، اور دینار سونے کا کوئن تھا، سکہ تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبکہ درہم جو ہے وہ چاندی کا تھا۔ تقریباً ایک دینار میں 12 درہم ہوتے تھے، لیکن کمی بیشی بھی ہوتی رہتی تھی۔ فصاعداً یا اس سے زیادہ، ربع دینار یعنی ایک چوتھائی دینار کا چوتھا حصہ، یعنی مطلب اگر 12 درہم ہیں، یہ 3 چوکے یعنی یہ 3 درہم بنیں گے، 3 درہم یا دینار کا ایک چوتھائی، اس کی مالیت کی اگر کوئی چیز چرا لے آدمی، اور چوری بھی کرے کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ چیز محفوظ کی گئی ہو اور اس کو یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس کا مالک جو ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہاں سے وہ اٹھائے، کسی اپنا گھر کی چار دیواری سے اندر سے، یا کسی اپنا مخزن سے، گودام وغیرہ سے چیز، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ تو لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، اس عبارت کو یاد کر لیجئے زبانی۔ اللہ اکبر، چوتھائی دینار یا سے زیادہ مالیت کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے ہے 3591، وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید سارق فی مجن، کہ کاٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ فی مجن، ایک ڈال کے چورانے میں، یعنی ڈال کی چوری میں۔ سامان ثلاثت دراہم، جس کی قیمت جو تھی وہ 3 درہم تھی۔ بات وہی آ گئی، ربع دینار تقریباً 3 درہم بنتے ہیں، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مجنن کو اپنا لیجیے انڈر لائنس کا معنی ڈال لیجیے۔ جمہور علماء سلف و خلف، اکثر علماء
والے بھی اور بعد والے بھی اور اہل حدیث خاص طور پر ان کا یہی مسلک ہے کہ چوری کا نصاب دینار کا چوتھا حصہ ہے، یعنی 3 درہم، جبکہ احناف جو ہیں صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور متروک روایات کو لے کر انہوں نے یہ چوری کا نصاب جو ہے ہاتھ کاٹنے کا وہ 10 درہم مقرر کیا ہے، اور ان کی جو دلائل ہیں وہ سارے یا تو انتہائی ضعیف روایتیں ہیں یا یہ ہے کہ متروک ہیں۔ تو صحیح حدیث جو متفق علیہ ہے اس پر ان کا عمل نہیں، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے کہ یہ ساری شخصیات پرستیاں جو ہیں اس کے یہ نقصانات ہیں۔ بس یہ ہمارے امام نے کہہ دیا، اب ہم اس کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے، حدیث پر عمل ہو سکے یا نہ ہو سکے، والیاذ باللہ۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے اسی باب کی، باب وقت ید السارق عن رافع بن خدیج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لا قطع فی ثمر ولا کثر، ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، فی ثمر، درخت کے پھل میں، یعنی جو درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے اس کے بارے میں، یا وہ نیچے گر جائے کوئی اس میں سے تو وہ اٹھا لے، ولا کثر، اور نہ کسی درخت پر، پھلدار درخت پر لگے ہوئے پھلدار خوشے سے۔ خوشہ سے مراد گچھا سمجھ لو، جسے ہم کہتے ہیں انگوروں کے گچھے یا کھجوروں کے بڑے بڑے خوشے جو ہوتے ہیں، تو نہ ان کو چرانے میں اور نہ ہی عام پھل میں۔ مالٹا کو توڑ لیتا ہے، کوئی آم توڑ لیتا ہے، آم، اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، باقی سزا دی جا سکتی ہے، اس کو تاوان یا اسے قیمت وصول کی جا سکتی ہے، تعزیر لگائی جا سکتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ، چار ماشاء اللہ محدث، 2 3 4 5 6 محدثین ہیں جنہوں نے رحمہم اللہ جمیعاً، جنہوں نے سے روایت کیا ہے حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح محسوس ہو رہی ہے۔ 3593 حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ لا قطع فی ثمر ولا کثر، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس عبارت کو، کہ درخت پر لگے ہوئے پھل اور شگوفے میں ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی سن لیجیے ذرا فائدے کے طور پر، کھجور، میوے اور ترکاریوں کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جتنا بھی کوئی اور جیسے بھی جہاں سے بھی کوئی چرا لے، کھجور ہو، میوے وغیرہ ہوں یا سبزیاں ہوں، تو اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاں جی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں اگر یہی چیزیں محفوظ ہوں، جیسے چار دیواری میں، باؤنڈری میں مالکوں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے باغ یا مکان یا گودام یا باغ کی چار دیواری ہو، وہاں سے چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا، واللہ عالم۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی چیزیں اگر مالکوں نے رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے، تو پھر اگر چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ 3 درہم کے برابر آ جائے یا اس سے زیادہ، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے 3594 حدیث ہے، وعن عمرو بن شعیب بن نبی عن جدی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا سے، اور دادا ان کے کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ سئل عن الثمر المعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس پھل کے بارے میں جو کہ درخت پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھل درختوں پہ لٹکا ہوا پھلدار درختوں پہ۔ قال، آپ نے فرمایا، من سرق من شیئا بعد ان یوبیہ الجرین، جس شخص نے بھی اس سے کوئی چیز چوری کی، کچھ چوری کر لیا، بعد ان یوبیہ الجرین، اس کے بعد کہ وہ جرین میں اس کو محفوظ کر لے۔ گرین کہتے ہیں گودام وغیرہ، یعنی
جو اناج یا پھل وغیرہ، خشک میوے یا کوئی چیز رکھنے کی جگہ. قال آپ نے فرمایا من سارا کا جس نے چوری کر لی اس سے اس چیز سے یعنی پھل وغیرہ سے، اس کے بعد کہ اس کو درخت سے اتار کر اس کو گودام وغیرہ میں محفوظ کر لیا جائے، یا کر لے مالک جو ہے، یو بھی اول جرین ہو یا جرین جو ہے گودام وہ اس کو سمیٹ لے. بالا کا سامان المجن نے، اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ ایک اپنا ڈھال کے برابر قیمت بھی پہنچ جائے. ڈھال یعنی وہ 3 درہم والی جس کی قیمت ہو. فعلیہ القطع، تو اس پر پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. رواہ ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اتنی قیمت پر گودام میں سے اگر کوئی چیز چراتا ہے تو کوئی بھی چیز ہو، اب وہ پھل ہی کیوں نہ ہو، ہاں لٹکا ہوا درخت سے پھل جو ہے وہ پہلی حدیث جیسے آ گئی ہے، یا خوشہ وغیرہ لٹکا ہوا اس سے تعزیر یا مار پیٹ یا لسریشن وغیرہ تو کی جا سکتی ہے، تاوان بھی لیا جا سکتا ہے، جرمانہ وغیرہ بھی، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اچھا جی، آگے ہے 3595 حدیث. یہ ہے وان عبداللہ ابن عبد الرحمن، یہ 3594 یہ حدیث ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کی وضاحت. جی یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے. 3594 جو ہم نے پڑھی ہے عمر بن شعیب والی، ٹھیک ہے جی. اور الجرین کا مطلب گودام وغیرہ کر لیجئے، لفظ جو ہے وہ معروف ہے یہ، اور اس کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے معنی کیا ہے. آگے ہمارے پاس حدیث عزیز طلبہ 3595 بھی اسی مفہوم کی حدیث، الفاظ مختلف ہیں. وعن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین المکی، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو حسین مکی رحمہم اللہ جمیعاً سے یہ روایت مروی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین المکی سے یہ روایت مروی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لا قطع فی ثمر معلق، چور کا ہاتھ نہیں ہے کاٹنا اس پھل کے بارے میں معلق جو درخت پر لٹکا ہوا ہو. لا فی حریصۃ جبل، اور نہ ایسی کسی جانور کی چوری میں، یعنی بھیڑ بکری کی چوری میں، ولا فی حریصۃ جبل، جو کہ پہاڑ کے دامن میں چرنے والے جانور، پہاڑ کے دامن میں چرنے والے جانور ان کی چوری میں بھی اگر تو اٹھا کے لے جائے تو ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. ولا فی حریصۃ جبل، ہاں فیضا آواہ المراہ والجرین، لیکن یہی جانور جب باڑے میں چلے جائیں، براہ آواہ المراہ، باڑا جو ہے وہ اس کو اپنی جانوروں کو یا اس جانور کو سمیٹ لے. والجرین، اور اسی طرح گودام یا اس میں وہ اپنا باڑے میں جو جانور ہیں وہ پناہ گزین ہو جائیں، یعنی بند کر دیے جائیں یا محفوظ کر دیے جائیں. والجرین ہو، اور پھل وغیرہ جو ہے وہ اگر گودام میں لے آیا جائے، محفوظ کر لیا جائے. فالقطع فیما بلغ ثمر المجن، اس صورت میں چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا. کاٹنا ہے فیما بلغ، اس صورت میں جب پہنچ جائے قیمت المجن، ایک ڈھال کی، جب ڈھال کی قیمت کو یہ اپنا مال کی قیمت پہنچ جائے تو پھر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. مالک سے امام مالک نے روایت کی ہے. 3595 یہ جو حدیث ہے 3595 اس میں لا قطع فی ثمر معلق، انڈر لائن کیجئے، لٹکے ہوئے پھلوں کی چوری میں ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. اور اسی طرح الجرین پھر آ گیا لفظ، خیر یہ اس کی پہلے ہم نے وضاحت کر دی ہے. اور اسی طرح لفظ ہے اپنا یہ حریصۃ جبل، حریصۃ جبل یعنی پہاڑ کے بیچ میں چرنے والے وہ جانور جن کا کوئی محافظ نہ ہو، تو اس کو اگر کوئی چک لے تو اس پر بھی چوری کا جو ہے وہ اپنا چوری کی حد اس پر نہیں ہوگی. پہاڑ کے بیچ میں چرنے والے جانور
اس سے مراد غالباً حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور لیے ہیں، حدیث طلبہ جو آپ نے دیکھا کبھی اپنا انٹرنیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ شکار جنگلوں کے اندر کس طرح وہ اپنا جو ریم ہیں اور اسی طرح سانڈ وغیرہ اور گائیں جنگلی اور اس طرح ہرنیاں اور بھی جتنے جانور ہیں وہ عام ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو اس ایسی چیزیں مراد معلوم ہو رہا ہے۔ اگر پیچھے ایک مالک موجود ہے اور وہ اس کے پیچھے ساتھ وہ اس کو چرانے کے لیے اگر کوئی شخص آیا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لینا، خواہ وہ پہاڑوں کی وادیوں میں ہی چل رہا ہو، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈکیتی واردات ہے، وہ تو اچھی خاصی، تو اس سے بڑی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ غالباً یہ جو کہا گیا ہے کہ جو پہاڑوں کی وادیوں میں وہ کہ جس کے پیچھے اس کا کوئی مالک نہ ہو اور وہ آزادانہ چل پھر رہی ہوں کر رہی ہوں، اور ان کے بچے بھی اور ان کے سارے نسلیں بھی، اس طرح کہ ہم جنگلوں میں پھرتے دیکھتے ہیں اور پھر ان پر شیر بھی چپٹتے ہیں، دیگر جانور بھی، درندے وغیرہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ بھی ان کو مارتے ہیں آگے، تو ایسے جو ممکن ہے کہ یہ مراد ہو۔ حدیث 3596 یہ حدیث ہے، آگے ہم پڑھیں گے۔ ون جابرن، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس علی المنتہب قطع، کہ ڈاکو جو لوٹنے والا ہے منتہب راہزن، نہیں ہے اس پر قطع ہاتھ کا کاٹنا، للمنتہب ڈاکو پر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، ومن انتہب نہبۃ مشہورۃ لیس منا، اور جو شخص جو ہے وہ لوٹ مار مچائے واضح الاعلان نہبۃ مشہورۃ اور دہشت پھیلا دے، وہ ہم میں سے نہیں، رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کی سزا الگ ہے، یہ نہیں کہ ڈاکو کو چھوڑ دیا جائے گا، حکم وقت جو ہے وہ اس کی مناسب سزا، اس کی جو وارداتیں ہیں یا اس کی جو کاروائیاں اور کارگزاریاں ہیں اس سلسلے میں اس کے مطابق اس کو سزا دے سکتا ہے، اور اگر اس نے کسی کو مار دیا ہے تو ظاہر ہے کہ قتل کا بدلہ قتل بھی ہوگا، اور اس پر وہ اس کے علاوہ اضافی تاوان بھی اور نقصان کا ادا کرنا بھی اور قیمتیں بھی، یہ ساری چیزیں، جبکہ چور پر صرف یہ ہوتا ہے کہ مال لے کر اس کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ جو ہے، تو ڈاکو جو ہے اس پر زیادہ بھی جو ہے وہ سخت یہ سزا ہو سکتی ہے، سزا اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ڈاکو راہزن اس کا مطلب ہے منتہب۔ اچھا جی، آگے حدیث پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہے اور پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں الفاظ کی۔ 3597 جابر رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس علی خائن، نہیں ہے خیانت کرنے والے پر، ولا منتہب، اور نہ ڈاکہ ڈالنے والے یعنی لوٹ مار مچانے والے پر، ولا مختلس، اور نہ چپٹ کر یعنی ایک دم اچک کر ایک چیز جو ہے چپٹا مار کر کہتے ہیں نا، کوئی چیز اچک کر بھاگ کے لے جائے کوئی شخص، کی اس پر چوری یعنی ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، چوری کی اس پر حد نہیں ہوگی۔ خائن پر، منتہب پر، خیانت کرنے والا دھوکے اور فریب سے وہ مار رکھ لے کسی کا، کسی نے امانت رکھی اور وہ واپس نہ کرے، تو اس پر ہاتھ کا کاٹنا نہیں ہے، اور نہ ہی ڈاکو پر، لا مختلس قطع، اور نہ ہی پٹا مار کے یعنی اچک کر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا کوئی چیز یا مال کسی کا ہتھیار لے اور لے جائے اور بھاگ کھڑا ہو، تو یہ ان پر ہاتھ کاٹنا نہیں، ان پر ان کی سزائیں دوسری ہیں، اور سزائیں جو ہیں وہ شدید بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ رواه ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و دارمی ہو، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ اور امام دارمی رحمہ اللہ، یہ چاروں محدثین ہیں جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وزیر طلبہ آر یو لسننگ؟ سن رہے ہو؟ جی سر۔ شاباش، سر جزاک اللہ۔ یہ ساتھ ساتھ آپ اپنے جو مسائل ہیں یہ یاد بھی رکھا کریں۔ 3597 حدیث ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن صحیح ہے،
کیا جو اسی پر اہل علم کا عمل ہے، ایسے لوگوں کو کوئی دوسری سزا دی جائے گی؟ ہاں، جیب کترے جو ہیں وہ چوری کی تعریف میں آتے ہیں۔ جیب کترے جو ہے نا، اچانک جو ساتھ بیٹھے بعض اوقات گاڑیوں کے اندر یا بیٹھے ہوئے ہاتھ کی صفائی دکھا دیتے ہیں، وہ اگر پکڑے جائیں تو چوری ثابت ہو جائے تو وہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ انہوں نے جو اپنا کاروائی کی ہے ہاتھ کے ذریعے چوری کی ہے۔ واللہ اعلیٰ عالم بالصواب۔ آگے ہے 3598، ورویہ فی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ ان صفوان بن امیہ، کہ صفوان بن امیہ قادم المدینہ، مدینہ میں آئے، فنام فی المسجد، تو مسجد میں سو گئے آرام کرنے کے لیے، وتوسط رداءہ، انہوں نے اپنی چادر کو اپنا تکیہ بنا لیا، سادہ سے ہے توسط رداءہ، فجاء سارق، اسی اسنا میں ایک چور آیا مسجد میں، واخذ رداءہ، اور ان کی جو چادر تھی جو تکیہ بنا کر انہوں نے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اس کو اس نے ہتھیا لیا، پکڑ لیا اور چادر کو لے لیا۔ فاخذ صفوان، تو صفوان میں وہ جاگ اٹھے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا رنگے ہاتھوں۔ فجاء بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لے کر آئے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فامر ان تقطع یدہ، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ فقال صفوان، صفوان بن امیہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انی لم ارد ھذا، کہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انی لم ارد ھذا وعلیہ صدقہ، یہ جو چادر ہے اس کو صدقے کے طور پر دے دو، میں نے اس پر صدقہ کر دی۔ تو صحابی رسول تھے نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحلا قبل ان تأتینی بہ، تو نے پھر میرے پاس آنے سے پہلے اس کو یہ کیوں نہیں دے دی اور اس کو معاف کیوں نہیں کر دیا؟ اب جو پکڑ کے میرے پاس لے آئے ہو، اب اس پر حد جو ہے وہ قائم ہوگی۔ 3598 حدیث، یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ و توسط رداء کو آپ کر لیجیے انڈر لائن، ہاں کا مطلب ہے اور اپنی چادر کو انہوں نے اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا کر رکھ لیا اور سو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مسجد یا صحرا میں کوئی مال کا محافظ موجود ہو تو وہ مال محفوظ ہے، یعنی محفوظ کے حکم میں ہے، اس کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جب مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو پھر سفارش درست نہیں۔ اکثر اہل علم کے ہاں ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کا محفوظ ہونا شرط ہے، کہ وہ کسی پردے میں یا کسی گودام میں یا کسی حفاظت میں یا چار دیواری میں ہو۔ جبکہ امام احمد، امام اسحاق اور علماء اہل حدیث جو ہیں رحمہم اللہ، ان میں سے ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ حرز ہاتھ کاٹنے کے لیے شرط نہیں، ہاتھ یعنی چوری کی جو لگانے کے لیے حد جو ہے وہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تو آتے ہیں ہم، آئندہ کی حدیث ہے ہمارے پاس 3599، یہ حدیث بھی ہے اسی کا ہی، پچھلی حدیث کا ہی حصہ ہے، یہ ایک تتمہ ہے اس کا، جو صفوان بن امیہ کی حدیث ہے، ہم نے 3598 پڑھی، اور اس کے بعد 3599 وروا نحوہ ابن ماجہ عن عبداللہ بن صفوان عن ابیہ ہے۔ یہ اوپر صفوان بن امیہ والی جو حدیث ہے 3598، یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ و توسط رداءہ، اس کا مطلب ہے اور اپنی چادروں کو اپنے سر کے نیچے تکیہ بنا لیا، تکیہ بنا کر رکھ لیا۔ تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد یا صحرا میں کوئی مال کا محافظ موجود ہو، جیسا وہ صفوان بن امیہ بھی لیٹے ہوئے تھے، تو وہ مال حفاظت یعنی محفوظ کے حکم میں ہے، یعنی اس پر اس کو چرانے سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح جب مقدمہ عدالت میں چلا جائے تو پھر سفارش نہیں ہو سکتی، پھر اس پر حد لگے گی۔ اکثر اہل علم کے ہاں ہاتھ کاٹنے کے لیے مال کا محفوظ ہونا شرط ہے۔ اگر مال کسی نے باہر رکھ دیا گلی میں اور کوئی چور اٹھا کر لے گیا، خواہ وہ قیمتی کیوں نہ ہو، تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ بعض اہل علم جو ہیں وہ
اکثر اہل علم کے ہاں یہی ہے، لیکن امام احمد، امام اسحاق اور علماء اہل حدیث میں سے ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ محفوظ ہونا جو ہے یہ ہر مرتبہ یا ہر مال کے بارے میں اس کا محفوظ ہونا یہ شرط نہیں ہاتھ کاٹنے کے لیے، کیونکہ مال مال میں فرق ہوتا ہے۔ اب کسی نے بڑا نیا فرنیچر باہر رکھ دیا، وہ اندر نہیں رکھ سکا بیچارہ، تو اب یہ ہے کہ باہر سے اٹھا کے لے گیا، وہ یہ سمجھ کر جی میں نے کیا کون سا اندر سے لیا ہے، کون سا اٹھایا اندر سے، تو ہر مال کے بارے میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال آتے ہیں آگے، حدیث ہے واللہ اعلم عالم بالصواب 3600، تو وہ کہتے ہیں کہ محفوظ مال جو ہے اسی پر ہی ہاتھ کاٹا شیخ جائے صاحب گا، جو اسی باہر طرح رکھا ہوا ہے گاڑی اس بھی پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بہرحال قیمت وصول کی جا سکتی ہے، کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ والدارمی عن ابن عباس ہیں، اور امام دارمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ شیخ عنہما صاحب سے، یہ جی شیخ صاحب یہ گاڑی جو ہم گھر کے باہر کھڑی کرتے ہیں ہاں جی، اس پہ بھی یہ اصول لاگو ہوگا کہ وہ نہیں میں یہی تو چوری کہہ کرنے رہا ہوں والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ گاڑی یہی تو تو ہم میں اندر کہہ نہیں کھڑی رہا کر ہوں، سکتے گھر کے اندر۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا باہر جو گاڑی کھڑی ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ مالک نے کھڑی کی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس لیے کھڑی کی ہے کہ وہ اس نے جانا ہے یا اس کو استعمال میں لانا ہے، یا گھر میں جگہ نہیں، تو اب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن گاڑی کی قیمت وصول کر کے اس سے اس کو کوئی جرمانہ اور سزا دی جا سکتی ہے، اور گاڑی کی قیمت بھی لی جا سکتی ہے اس سے جب پکڑا جائے تو یہ تو نہیں نا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال حد کی بات ہے اصل میں، کہ حد جاری ہوگی کہ نہیں۔ تو یہ جو اوپر روایات آئی ہیں نا اس کو بیس بنایا انہوں نے، کہ جس کو یعنی پھلا لٹکا ہوا پھل ہے اس کو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور جو وہی پھل اگر پہنچ جائے گودام میں یا محفوظ جگہ میں تو پھر اس کے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس کو بیس بنا کر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز باہر ہے، چار دیواری کے باہر، تو اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ اس پر حد نہیں لگے گی، باقی تاوان جو ہے وہ تو لیا جائے گا، اسے جرمانہ بھی اور سزا بھی اس کو دی جا سکتی، زیادہ بلکہ دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی چور جو ہے وہ یا ڈاکو جو ہے وہ زیادہ وارداتی ہے، بڑا معروف ہے اور مشہور ہے، یہ ہے بات۔ اچھا جی، بہرحال واللہ عالم۔ 3601 وان بسر بن ارطات قال، بسر بن ارطات جو ہیں وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ فرماتے ہوئے کہ لا تقطع الایدی فی الغزو، کہ چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے جہاد کے دوران، یعنی غزوہ کے دوران چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر کوئی چوری کر بھی لیتا ہے اور حقیقی چوری اس پر صادق آ جاتی ہے تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ رواہ ترمذی و دارمی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام دارمی نے بھی، وابو داود، اور امام ابو داود نے، والنسائی، اور امام نسائی نے رحمہم اللہ، الا انہما، مگر یہ کہ یہ دونوں جو ہیں امام ابو داود اور امام نسائی، قالا، یہ دونوں کہتے ہیں فی السفر، ان کی جو روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، باقی حدیث سب کے نزدیک ایک جیسی ہے، صرف امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک یا ان کی کتابوں میں جو فی السفر فی الغزوے کی بجائے فی السفر کے الفاظ ہیں، بدلا الغزوے لا تقطع الايدي، یعنی ان کی روایت جو امام نسائی امام ابو داود کی اس میں ہے لا تقطع الايدي فی السفر، جبکہ بقیہ کے یہاں ہے لا تقطع الايدي فی الغزوے۔ تو یہ کلیئر ہے، مطلب ہے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو روکا گیا ہے کہ غزوہ میں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہے کیوں روکا گیا ہے؟ استاد یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کے دوران یہ نہ ہو کہ وہ مرتد ہو کے اپوزٹ جو اوپوننٹس ہیں ان کے ساتھ مل جائے، کافروں کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل ایسی بات ہے۔ یہ مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
کہ اگر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے ان کو غصہ اور پریشانی اور دل میں وہ چیزیں، اور آگے سامنے دشمن ہے، اور بڑے آرام سے وہ بدلہ لینے کے لیے اسلامی جو اپنا ہے لشکر اس سے، یا جنہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں کمانڈر یا امام، تو اس پر غصہ نکالنے کے لیے وہ ان کو سازشیں کرنی شروع کر دیں اور ان کو راز دینے شروع کر دیں، اندر سے جاسوس بن جائیں ان کے، یہ چیزیں ہیں۔ اور یا جہاں جو فی سفر کے لفظ ہیں، اس کو بھی علماء نے اسی معنی میں لیا، امام طیبی رحمہ اللہ نے یہی معنی لیا ہے کہ اس سے مراد بھی مطلق سفر یعنی جہاد کے سفر کو ہی کہا گیا ہے، جہاد کا سفر۔ تو واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اندر مصلحت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو حد جو ہے وہ نہیں لگائی جا رہی، حد کو ڈیلے کر دیا یا ختم کر دیا اس لیے کہ مصلحت کی خاطر، تو اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے باتیں ہر وقت۔ دین کے اندر جہاں دین کی مصلحت ہو وہاں آدمی جو ہے وہ، جس طرح پتہ ہے آپ کو، وہ ہم نے کتاب الایمان میں وہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو تھے اپنا جو تھے کیا نام ہے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا اور انہیں گرا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ابھی لوگ جو ہیں وہ بہت دور ہیں عمل سے، تو آپ ابھی یہ حدیثیں اگر یہ بیان کریں گے کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا، تو یہ تو پھر عمل سے لوگ بھاگ جائیں گے۔ تو اسی طرح صحابی جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ بات تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں اس کی کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا یا کہے گا صدقے دل سے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی رہنے دیں، داہم فیت تاکلو، کہ ابھی ان کو خوشخبری نہ دینا، یہ بات میں نے آپ سے کہی ہے، صرف ان کو چھوڑ دو کہ وہ عمل کریں ابھی۔ تو یہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ میں نے پھر ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں اللہ کے رسول کی بات کو چھپا نہ جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تو جب میرا وقت قریب آیا اللہ کے پاس جانے کا، انتقال کا، وفات کا، میں نے سمجھا کہ اس وقت انہوں نے اپنا یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی، اور ہمیں حدیث بھی ہمیں مل گئی ان کے حوالے سے، اور یہ بات بھی ہم تک پہنچ گئی امت کو قیامت تک، اور مصلحت کا بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنا کیوں اس کو چھپایا ہوا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، لیکن جب حدیث ہوتے ہوئے بھی اور صحیح بات، چونکہ مصلحت کا تقاضا تھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مصالح جو ہیں، یہ مصالح مصلحت کی جمع دین کے اندر، ان کو ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایک سچی بات جو ہے اس کو کہنے میں اگر نقصان ہوتا ہے تو آدمی ڈیلے کر دے اس کو، کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں۔ چلیں جی، اب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو لیسن ہے اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وَإِلَى اللِّقَاءِ هَذَا مَا عِندِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔